کہ یہ اس علاقے کا واقف ہے، جبھی تو ہمیں مشورہ دے رہا ہے کہ اگوں پل ٹوٹا ہے۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، ہم ماڑے صحیح، ہمارے کپڑے میلے صحیح، لیکن جس سڑک سے آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں نا، اگوں پل ٹوٹا ہوا جی۔ زحمت فرمائے، زحمت فرمائے۔ میری بات پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ کوئی خطیبانہ جملے نہیں ہے، خطیبانہ فقرے نہیں ہے، بلکہ میں یقین اور اعتماد کی فضا میں کہہ رہا ہوں۔ رکھو علماء اسلام کے سر پہ قرآن، کیا یہ بہت بڑے بزرگ صحابی کے فرمان نہیں ہے کہ لا یجوز احدن الصراط الا من کتب علی عن الجواد؟ کوئی بندہ پلے صراط گزر ہی نہیں سکتا جب تک ٹکٹ علی کا اس کے ہاتھ میں نہیں۔ سارے جواب دیں، سارے جواب دیں آپ۔ متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرام؟ جلدی جلدی مجھے بات کلوز کرنے۔ توحید پہ ہمارا ایمان ہے، آپ میری تائید کر رہے ہیں نا؟ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تک جانا ہے تو روٹ علی والا لے لو، کیونکہ جس لہجے میں علی اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا، دنیا کے رہبروں کو اتنی نہ جرت ہے نہ ہمت ہے۔ یہ چیز آپ کے ذہنوں میں ہے، وہ آیات بھی آپ کے ذہنوں میں ہے، مجلسوں کا فیض ہے، وہ جو خلقت انسانی کے بارے میں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب مولوی آ کر آیتیں پڑھتے ہیں تو جو آیتیں یاد ہوتی ہیں نا، وہ ساتھ ساتھ پڑھا کرو، اس کا سواد بڑھا ہے، کیونکہ فلم مووی کیمرہ موجود ہوتا ہے۔ اور جب ہمارے کوئی دوست مجلس کی سی ڈی دیکھتے ہیں نا کہ مجلس میں ذاکر مولوی کے ساتھ شیعہ پبلک بھی آیتیں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، پھر بچے جا کے مولوی صاحب نو پوچھتے ہیں شیعہ دا قرآن بھی یہی ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کے مسلک اور مذہب کے بارے میں بچوں کو کیا کیا کہانیاں، عجیب عجیب طرح کے واقعات سنا دیے جاتے ہیں۔ تو خلقت انسانی کا مقصد جو اللہ نے کہا، پریشان تو نہیں ہو رہا، وہ ہے عبادت الہیہ۔ ہسٹری پڑھ لیں آپ، جتنے بڑے بڑے عابد گزرے ہیں نا، پوری پوری رات مصلوں پہ رہنے والے، لوگوں نے ان سے پوچھا جی آپ ماشاءاللہ ساری ساری رات مصلے پہ گزارتے ہیں، سارا سارا دن آپ روزے میں رہتے ہیں، چاہتے آپ کیا ہے؟ تو وہ ایک ہی جواب دیں گے کہ اللہ جنت دے دے، دوزخ سے بچا لے، جنت مل جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ دنیا جہاں کے عابدوں زاہدوں کی یہی سوچ ہے، مصلی، عبادتیں، نماز، روزہ، کہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے۔ ایک ٹیک لگائی بھی ہے، دوسرا ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، یا علی مدد بیٹا، صحت مند بن کے سنو یار، ہمت کرو۔ بزرگوں کو تو چلو ٹیکے شیکے لگا لینی چاہیے، لیکن جس قوم کے جوان ہی سہاروں پہ آ جائیں گے اس قوم کا کیا بنے گا؟ آپ ذرا ہمت کر کے مجلس میں بیٹھا کریں۔ ہر کوئی عبادت کرتا ہے جنت مل جائے۔ کائنات میں واحد مرشد ہمارا ہے ابو طالب کا بیٹا علی، جس نے اللہ سے کہا تھا میں تجھے سجدے تیری جنت کی وجہ سے نہیں کرتا۔ میری تائید کرو یار، گرمی تو ہے، موسم تو ایسا ہی ہے۔ ہاں یہ علی واحد رہنما ہے جس نے اللہ سے کہا میں تجھے سجدے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا۔ کوئی اور ہے اس پوزیشن میں؟ جنہیں تو اٹھائے پھرتا ہے نا، جنہیں تو لیے پھرتا ہے، وہ تو علی کے بچوں سے کہتے تھے غلامی کا خط دے دو ہم کفن میں رکھوا لیں، لیکن یہ علی واحد رہنما ہے جس نے اللہ سے کہا میں تجھے سجدے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تجھے سجدے تیرے جہنم کے خوف سے بھی نہیں کرتا۔ ہاں علی سجدہ اس لیے کرتا ہے کہ تو اس لائق ہے کہ تجھے سجدے کیے جائیں۔ کوئی ہمیں اور اس لہجے میں توحید بتائے۔ سمبڑوال ارد گرد کا مجمع بھی
موجود ہے اور ماشاءاللہ بڑے لٹریری چہرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نورانی روحانی ماحول ہے. اگر آپ اجازت دیں، یہ بات علی نے اللہ سے کہی تھی، اگر آپ اجازت دیں ایک بات میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے علی سے کہنا چاہتا ہوں، یا علی ہم تجھے مولا جنت کے لالچ میں نہیں مانتے. میری تائید کرو یار، خدا کے لیے تائید کرو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جیے سرکار، آپ کی تائید مجھے حاصل ہے نا. میں آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، یا علی ہم تجھے مولا جنت کے لالچ میں نہیں مانتے. جنت تو تیرے نوکر بیچ دیتے ہیں. اگلے فقرے پہ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا. اہم اپیل ہے، اہم اپیل ہے. یا علی ہم تجھے مولا جہنم کے ڈر سے بھی نہیں مانتے. جہنم تو تیری فاطمہ کی ناراضگی کا نام ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. مہربانی سر، مہربانی سر. جی جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. میں مصائب فی الوقت نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کی معرفت ہے، لیکن مجھے ایک موقع دے میں بات کم از کم کر لوں. یا علی ہم تجھے مولا اس لیے مانتے ہیں. مولانا طارق جمیل، تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل اوکھے ہو گئے، جماعت ہاتھ سے نکل گئی. تبلیغی مہربان ناراض ہو گئے. مالک زندگی دے طارق جمیل صاحب کو، لیکن اپنی قبر روشن کر لی ہے یہ کہہ کے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو. جیو جیو سارے یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی. وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں زیادہ طویل نہ کروں، لیکن صورتحال بڑی عجیب ہے. اور میں اکثر کبھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اپنے استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب کی باتیں، اور میں ان کا نام لے کے ہی بیان کرتا ہوں. ایک بندہ مولانا اسماعیل صاحب نے آخر گل ہے پہ مذہب لائی پھردے نے، جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. کیا کہنے آپ کے بھی، کیا مطلب جیسے آپ چپ ہیں، مولوی صاحب بھی اسے حیران ہو گئے، کہنے لگے کوئی مذہب ہے جنیاں ماڑیاں قوم. حالانکہ میں حلفاً قسماً کہہ سکتا ہوں 950 سال حضرت نوح پیغمبر نے تبلیغ والی اخیر کر دی. چند بندے کشتی چڑھے، اوہی میلیاں کپڑیاں. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. میں کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، کیمرہ موجود ہے ممبر پہ، پبلک میں بات کر رہا ہوں، اور میں اپنی بات کا ذمہ. خیر وہ بات قبلہ کی بھی مکمل ہو جائے. اس نے کہا جنیاں ماڑیاں قوماں چوکھیاں شیعہ. قبلہ بھی خاموش ہی تھے. اس نے کہا شیعہ مذہب لائی پھر دینے، گلوکار، سنگر، فلمی اداکار، نچن والے، گاؤن والے، وہ بھی چوکھے شیعہ. مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں مینوں گل یاد آ گئی، میں کہ نچن گان والوں نے پوچھا سی اور تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی نہ بنے. بولا کرے بات پہ دھیان دیا کرے. مہربانی 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 سرکار. اور جس بندے کے متعلق رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے پیارے صحابہ مجھے جنت کی خوشبو تمہارے گھروں سے نہیں آتی، اویس کرنی کے جھونپڑے سے آتی ہے. عاشق تھا تیرے نبی کا، لیکن کپڑے میلے. وہ چادر میلی ہونا جرم نہیں ہوتا، نجس ہونا جرم ہوتا. لیکن یہ تمہارے نبی کا عاشق کامل. مالک آپ کو، بلکہ میرا خیال ہے میں مسلمان بچوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ نبی کا عاشق ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے عشق نبی نے اپنے سارے دانت پتھر سے توڑے، اور رسول اللہ نے کہا میرے پیارے صحابہ میرے اویس کو میرا سلام کہنا. یہ پہلا ماتمی ہے کائنات کا جس نے پتھر سے ماتم کیا.
اب تو خیر ہمارے بھائیوں کے علماء بھی ماڈرن ہو گئے ہیں. ایک زمانہ میں مولانا زکا جی میرے آپ کے اس میں گرامی کے یاور رضوی ماشاء اللہ رضوی صاحب ایک زمانے میں ہمارے بھائیوں کے علماء سنا جب قصہ سناتے تھے نا ویسے کرنی کا, وہ تو جب سے شیعہ مولویوں نے پڑھنا شروع کر دیے بھائیوں نے چھوڑ دیے. اب ایسے کرنی کے بارے میں پڑھا کرتے تھے, جب اس نے سارے دانت پتھر سے توڑ لیے نا تو اللہ نے جنت سے کیلے نازل کیے کہ میرے حبیب کا عاشق ہے, دانت اس کے منہ میں رہا نہیں تو کوئی نازک نرم سا پھل جو ہے وہ اس کی غذا. میں کہا کرتا ہوں آپ کو کیلے یاد ہے, ماتم کا فلسفہ یاد نہیں کہ بندہ جب عشق میں ماتم کرے پھر مرضی کے لنگر خدا دیتا. آپ جیے آپ جیے آپ جیے. اور حضور یہ نبی کے عاشق صادق جو ہیں ہمارے دور میں کاش ہوتے تو ایک سہولت مل جاتی. مطلب آج ہمارے دور میں اگر میری طرف دیکھیں یار, وہ میرا بھائی ہے وہ پانی لے کے آ رہا ہے, جو کچھ ہوگا میں دیانت داری سے بتاتا رہوں. پلیز میری طرف دیکھیں, زحمت فرمائیں, وقت بالکل جا رہا ہے. میں اپنے یاور بھائی کو زیادہ پریشان نہ کروں, آپ کی سوچوں سے بھی جلدی مجھے گفتگو مکمل کرنا ہے. میں ایک جو گزارش اور اپیل کر رہا ہوں کہ جی بسر آپ جی ہیں, ہمارے دور میں سہولت ہے, دانت انجیکشن سے نکلوائے جا سکتے. اب ایس کے زمانہ میں سہولت نہیں دی, اسے پتھر سے دانت توڑنے پڑے. اگر اس نے انجیکشن سے نکلوائے ہوتے ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون ہسپتالوں میں دے آتے. ماتم ہوتا ہی مشکل ہے, عشق ہوتا ہی. خیر بات اس طرف چلی گئی تو اور طویل ہو جائے گی, میں روک رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا میرے صحابہ اگر کبھی کرن جاؤ میرے اویس کو میرا سلام کہہ. اتفاق سے ایک قافلہ یمن کی طرف, کرن یمن کا ایک گاؤں کہہ لیں, قریہ کہہ لیں, وہاں پہ گئے تو انہوں نے سمجھا جسے حضور نے سلام بھیجا ہے وہ کوئی بڑی بلڈنگوں والا بندہ ہوگا. وہ اویس کرنی کا پتہ پوچھنے لوگوں سے لگ گئے. ماڑیاں دے ایڈریس کدوں ہوندے نے, کوئی تو لطف لے گا, کوئی تو لطف لے گا. خیر انہیں دیر لگ گئی کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ وہ ایک کچا محلہ آیا. وہاں جب یہ نکلے نا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جھونپڑا ہے بالکل فرسودہ کچا سا, اور ایک میلی چادر ہے, اس پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا یہی ہے ویسے کرنی. ان کے ذہن میں کچھ اور تصویر تھی. جب انہوں نے دیکھا تو جاتے ہی کہنے لگے ہم مدینے سے آئے, مدینے کا نام سننے کی دیر تھی. عشق کی منزلوں کا راہی, سرکار کے شہر کا نام سن کے اللہ جانے کہاں سے کہاں چلا گیا. یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندہ محبوب کی طرف سے سوال بھی خود کرتا ہے, جواب بھی خود دیتا ہے. اور جب وہاں سے واپسی ہوئی اویس نے حیران ہو کے ان کے چہرے دیکھے, یہ مزید پریشان ہو گئے. اب ایسے کرنی ہم نے جھوٹ نہیں بولا, یقین رکھو ہم واقعی مدینے سے آئے. ویسے نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ ہم مدینے سے نہیں آئے. تو اویس حیران ہو کے ہمارے منہ کیوں تکتا ہے. ویسے نے کہا اس لیے حیران ہوں, آئے مدینے سے ہو, دانت ساروں کے سارے ہی سلامت ہیں.